بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7واں دن ہے جی آج یہاں احتجاج کا۔ یہ میر شکیل پکوڑا ہٹی اونچی دکان، گھٹیا قسم کا پکوان، یہ تیل گرم ہو رہا ہے آج، اور یہ آگے جناب تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بٹ صاحب کیا بنا رہے ہیں آپ؟ پکوڑے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ جلد۔ آپ پکوڑوں سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں جنگ اخبار میں گرافک ڈیزائنر ہوتا تھا۔ کتنا عرصہ آپ جنگ اخبار میں 30 سال رہا ہوں جنگ 30 اخبار۔ سال؟ جی 30 سال ابھی بھی ہیں؟ جی ابھی بھی 30 تو سال سے۔ مطلب ہے اس کی وجہ کیا بنی کہ آپ اس پکوڑے سسٹم میں آئے؟ انہوں نے نکال دیا، دفتر سے باہر نکال دیا، اسپیشل لیو پہ ہمیں بھیج دیا ہے۔ اچھا، تو ابھی کیا کریں، پکوڑے نہ بنائیں تو کیا کریں۔ تو بٹ صاحب یہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ میں اس وقت بلو ایریا میں کھڑا ہوں، ڈی چوک پہ جیو ہیڈ کے ہیڈ آفس کے سامنے اچھا کھڑا جی، سامنے پارلیمنٹ لاجز ہے، جی، جی، سامنے جی، جی، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، تو ہوں۔ جی ہاں جی، ان اداروں پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑا ابھی تک؟ ابھی تک تو مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہ کوئی اثر پڑا ہے ان کے اوپر۔ تو بٹ صاحب آپ کو ایف آئی اے بھی اٹھا کے لے گئی تھی نا؟ جی وہ ایف آئی اے بھی اٹھا کے لے گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ایف آئی آر ہو گئی تھی تھانہ وارستان میں اچھا، ہمارے 7 بندوں پر۔ تو میر صاحب نے 1 سال قبل بھی آپ سے مذاکرات کیے نہیں تھے؟ وہ مذاکرات کیا، وہ جھوٹ کا پلندہ ہی ہے، جھوٹ کیا مذاکرات ہے، اچھا، فراڈ ہے صرف مذاکرات کے نام پہ۔ تو مطلب بٹ صاحب یہ آپ دیکھیں نا، ایک اسی شہر اقتدار میں ایک بٹ صاحب ہیں جو صحافت کے قائد ہیں، دوسری طرف آپ بٹ صاحب ہیں، آپ صحافت میں رہ کر وہاں احتجاج کر رہے ہیں، اسٹرائک کر رہے ہیں، تو مطلب آپ بٹوں نے آپس میں یہ حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں یا کیا سلسلہ؟ وہ تو سر لیڈر آدمی ہے، تو ہم تو کارکن لوگ ہیں، وہ ان کا نہیں وہ لیڈر نہیں ہے، وہ گیدڑ ہے جی، ہمارا ان کا وہ گیدڑ ہے۔ درست کریں، وہ گیدڑ ہے۔ لیڈر قربانی دیتا ہے، اور لیڈر جو ہے نا وہ اثار جذبے کے ساتھ میدان عمل میں ہوتا ہے۔ اچھا ہمارا بٹ صاحب آپ مقابلہ ہی سے نہیں ہے نا، ہمارا تو ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ سرمایہ نہیں، دار یہ ہے۔ باجی صاحب غلط سوال کر رہے ہیں، میں نے اس لیے کریکشن کر دیا۔ بٹ صاحب تو یہ ویسے تو بٹوں کی تاریخ جو روزنامہ جنگ کے اندر رہی ہے، عباس بٹ، مصطفیٰ بٹ، اس کے بعد آپ عمران بٹ بھی آئے ہیں، اور افضل بٹ صاحب بھی میرا خیال سے روزنامہ جنگ میں ہی ہوتے ہیں، تو ان کی تاریخ تو ہمیشہ اپنا حق لینا رہا ہے، تو کیا وجہ کہ کچھ بد نسلی بھی آ جاتے ہیں نا درمیان میں، اچھا کچھ نسل والے ہوتے ہیں، کچھ بد نسل بھی آ جاتے ہیں، بد نسل لوگ بھی دوسرا آ جاتے یہ جنگ کے اندر جی یہ کیا ہے کہ میں نے اور چیز سنی ہے کہ روزنامہ جنگ کے اندر جو افطار کا جو وہ دیتے ہیں وہ 495 روپے ہے، ہیں۔ جیو کے اندر 700 روپیہ اور 510 روپے دی نیوز کی، کیا یہ روزے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نیوز کا روزہ اور ہے، جنگ کا اور ہے، نیوز کا اور روزہ جیو ہو، کا اور ہے۔ ہو، ہمارا اور ہو، کیونکہ وہ فرق ہے نا، اچھا کیونکہ اصل تو ان کی ماں تو وہ تھی نا، اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں باپ ہمیشہ ان کے ساتھ سلوک اسی طرح ہوتا ہے اس عمر میں نا، کیونکہ جنگ کی بنیاد تو وہی ہے کہ جنگ کی بنیاد کے اوپر مطلب انہوں نے وہ یہ سارا معاملہ شروع کیا، یہ دی نیوز اسی سے بنا، یہ جیو اسی سے بنا، لیکن اس کے صاف ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ عام گھروں میں بھی یہ صورتحال رہی کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، تو وہی حساب ابھی جنگ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جنگ کے ورکروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے، تو وہ جس طرح بوڑھے والدین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ یہ آگے ہم نے ڈونیشن باکس بھی رکھ دیا ہے جی، یہ بینر بھی اویزہ ہیں، ان کو شرم دلانے کی، غیرت دلانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ آج 7واں روز ہے، یہ 7 روز سے افطاری جو ہے وہ یہیں ہو رہی ہے، جیو بلڈنگ کے باہر، جیو ہیڈ آفس کے باہر۔ یہ ہم نے بینر بھی اویزہ کر رکھے ہیں، اور یہ ڈونیشن باکس بھی دہلیز کے اوپر ان کی پڑا ہوا ہے، تاکہ کوئی مہمان جو ادھر آئے تو وہ یہاں چندہ ڈال کے جائے۔ یہ 7واں روز ہے جی، یہ جیو کی عمارت کے باہر جو ہے مسلسل کارکن سراپا احتجاج ہے، لیکن یہ دوسروں کی خبروں دینے والے اور بریکنگ نیوز میں اول نمبر پر آنے والے یہ جیو کی یہ اپنے حالات ہیں کہ ان کی اپنی جو ہے وہ کپڑے ادھڑے ہوئے ہیں، اور یہ خود خستہ حال ہے۔